جی مثلا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی، سمجھ پائے ہیں؟ جی کیا سمجھے؟ سر جو پیٹرنز آئیڈینٹیفائی کرنے کا سر آپ نے بتایا ہے، یہ سر تھوڑا سا کائنڈلی پھر بتائے تھے سر. یہ ایک جو سب سے آسان پیٹرن آئیڈینٹیفیکیشن کا ہے نا، جی جی وہ طریقہ میں تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں. پیٹرن آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے میں فریم ورک میٹریسز ڈیولپ کر لیتا ہوں. جی ٹھیک ہے سر. اب وہ ذرا نہیں آپ کو فریم ورک میٹریسز فنکشنل اپروچ، اس میں بنانا یوں ہوتا ہے کہ یہ اس کا ایک فنکشن ہے جو ہمیں ٹیبل کریٹ کرنے میں ہیلپ دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹیبل جب کریٹ کیا جاتا ہے، میٹریسز اسی کو کہتے ہیں، میٹرکس ایکچولی ٹیبل کو کہتے ہیں جس میں روز اور کالمز کراس ہوتے ہوں، تو وہ ڈیٹا کو ٹیبولیٹ کر لیا جاتا ہے، ڈیٹا ڈسپلے کریٹ کر لیے جاتے ہیں. ڈیٹا ڈسپلے میں کیا ہے کہ میں اس کو جو یہ نا اس سارے ڈیٹے کو پل کر کے ٹیبل بنا دیتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے سر. ڈیٹا جو ہے وہ پاپولیٹ ہو جاتا ہے پارٹیسپینٹ کے حوالے سے. تو جی اب سپروائزر سلیکشن کے حوالے سے ذرا دیکھیں گے کہ سپروائزر آپ ذرا سٹارٹ کریں گے. جی سر. آپ کو ایکٹیویٹی دے دیتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا پڑھیں گے، تاکہ اس سے جی یہ جو پیج پہ آپ کو انفارمیشن 13 اسٹوڈنٹ کی مل رہی ہے، اس کو جی آپ سر. غور سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور جی ٹھیک. اس میننگ اور پیٹرنز جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. پیٹرنز، یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن آف پیٹرنز ہیں، یہی چیز آپ کو ایز اے کوالٹیٹیو ریسرچر ڈسٹنگوش کرتی ہے کہ آپ کتنے زیادہ بہتر طور پہ پیٹرنز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اب ذرا ان پیٹرنز کو پڑھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس ڈاٹے کو پڑھیں گے. یہ ایکچولی وہاں پر ڈاٹا جو ہے وہ اس کو سپلٹ کیا گیا ہے. اس اگلی سٹیج میں ہم نے اس میں میٹریسز بنائی ہیں، اور میٹریسز بناتے ہوئے ہم نے ڈاٹے کو کنڈینس کر دیا ہے، یعنی سمرائز کر کے اپنے الفاظ میں اس کو ذرا پڑھیں گے تو پھر آپ کو بہتر طور پہ سمجھ آ جائے گی. تو ذرا 13 پارٹیسپینٹس کی باتیں جو ہیں ذرا سنیں کہ وہ کرتے کیا ہیں، کہتے کیا ہیں. جی سر پڑھ لیے یہ سر. تو کیا اس کو پیٹرن آئیڈینٹیفائی کر پائے ہیں آپ؟ جی سر، ایک تو یہ ایک بہت زیادہ جو کلیئر نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ایک جگہ پہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اٹ آسک دی اسٹوڈنٹس ٹو پرپوز دی سپروائزر، اور کچھ کیسز ایسے ہیں جہاں پہ ڈپارٹمنٹ نے نہیں ان کو پوچھا، اور کچھ بیچ میں اسپیسیفک بھی ہیں جہاں پہ ایک پالیٹکس کا ذکر ہو رہا ہے، ایک جگہ پہ ایچ ای سی کی کوئی نوٹیفیکیشن ہوا، لیکن میجورٹی جو ہے وہاں پہ ڈپارٹمنٹ آسک دی اسٹوڈنٹ ٹو پرپوز اے سپروائزر that best match with the students' interest. اور
کچھ کیسز میں نہیں بھی کیا. تو یہی آپ کی فائنڈنگس ہیں. جیسا کہ اس ڈاٹا میں شو ہو رہا ہے کہ جو کنٹینٹ ہم نے پڑھا اس کے جو نیکسٹ والا کنٹینٹ ہے رائٹ سائڈ پہ اس کے لاسٹ جو 6 ہے ان میں یہ لکھا ہوا ہے he think he is already in an ideal supervision. بیسیکلی یہی ایک پیٹرن بن رہا ہے کیونکہ یہاں پہ سر مین اسٹیٹمنٹ میں یہی تو آپ کے نہ آ رہی ہے. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ آپ ذرا دیکھیں, میں نے اس کو جب لنک کیا نا جی سر مجھے پتہ چلا وہ لوگ جو سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, ذرا لیفٹ سائڈ پہ پہلا کالم جو ہے اس کو دیکھیں. جی سر جو سیٹسفائیڈ نہیں ہیں ان کے ویوز جو ہیں وہ ڈفر کرتے ہیں ان لوگوں سے جو سیٹسفائیڈ ہیں. جی بالکل سر. اب ذرا حلیمہ کی طرف چلے جائیں 11 پہ. جی سر. کیا کیا گیا اس کے کیس میں ہوا, اس کو سپروائزر کون سا دیا گیا؟ ریگولیشن. حلیمہ کا سپروائزر کس طرح سے الاٹ کیا گیا؟ After the department committee decided سر AGC کی ریگولیشنز کو انہوں نے رکھتے ہوئے نا سپرویژن انہوں نے دی تھی, ایلوکیٹ کیا تھا. بات بولیے. تو AGC کی ریگولیشنز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے انہیں سپروائزر جو تھا وہ دیا تھا, ایلوکیٹ کیا تھا انہوں نے. یہاں سے تھیوری اگر ڈیولپ کرنا چاہیں نا تو ہم تھیوری یہ ڈیولپ کر دیتے ہیں کہ وہ ڈپارٹمنٹس جہاں پر سپروائزر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ اور سپروائزر کی ایکسپرٹیز کو سامنے رکھ کے الاٹ کیے جاتے ہیں یا جن کو میچ کر کے دی بیسٹ میچ جب کیا جاتا ہے تو تب جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ سیٹسفائیڈ رہتے ہیں. یہ تھیوری ہے, یہ یاد رکھیں کہ یہ جو تھیوری ہے ہماری تھیوری اس طرح سے نہیں ہوتی جتنا کہ کوانٹیٹیو. ہماری تھیوری اس طرح کی سافٹ تھیوریز ہوتی ہیں اور یہ تھیوری بعض میں آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ جو ٹینٹیٹیو تھیوری میں نے ڈیولپ کی ہے کہ جہاں پر اگر بیسٹ میچ ہوگا تو اسٹوڈنٹ سیٹسفائیڈ ہوں گے, تو کیا ایسا ہی کیس ہے؟ تو آپ کو تھیوری جب یہ ٹیسٹ ہو جائے گی تو وہ آپ کے وہ ایک اسٹیبلش تھیوری کہلائی جا سکتی ہے. بالکل سر, کیونکہ جو باقی ہے جیسے نمبر 7 میں اگر دیکھیں سر جہاں پہ ڈپارٹمنٹ نے نہیں پوچھا وہاں پہ اس کا سیٹسفیکشن بھی اسی طریقے کا ہی آ رہا ہے. اب آپ پیٹرن آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں گوہر. جی سر بالکل سر. ٹھیک ہے, یہ پیٹرن آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے اور یہ ابھی بڑا شارٹ ٹائم میں آپ نے دیکھا ہے. جی سر. میں جو اپنے اب تو کچھ بہت تیزی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن جس کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا تو سکھانے کے لیے یہ اس طرح کے ٹیبلز جو ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں, اپنا ڈیٹا سمرائز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو پرنٹ کر کے لاتے ہیں. ہم نارملی A4 یوز کرتے ہیں, وہ A3 یا A2 پیج پہ پرنٹ کروا کے لاتے ہیں پرنٹر سے. وہ کیا کہتے ہیں جی بڑے پرنٹ سے لاتے ہیں بڑے سائز کا, پھر وہ ہم ٹیبل ٹاپ پہ رکھ کے اس کے بعد اس پہ غور و فکر شروع ہوتا ہے. اچھا یہ اس کا کیا پیٹرن ہے, اس کا کیا پیٹرن ہے, اس کا کیا پیٹرن ہے. اب جب پیٹرن میننگز آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو اصل میں آپ نے انالیسس کمپلیٹ کر لیا. وہی سب سے ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. کوڈنگ اتنا مشکل کام نہیں ہے. وہ جیسے کس نے کہا تھا, فوراً کہا تھا ایریا آف ریسرچ, لائبہ نے کہا تھا, عائشہ نے کہا, یس سر, لائبہ نے کہا تھا ریسرچ ایریا.
کوڈ کرنا کوئی اتنا میں سمجھتا ہوں کہ کوڈنگ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پہلے سے تھیوری موجود ہے تو کوڈنگ ڈیٹے کو لیبل کرنا, وہ لیبل کر کے اس کو سپلٹ کیے جانا ہے. اصل کام یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیٹے کو سمرائز کر کے ٹیبل کریٹ کر چکتے ہیں, اب اس کے بعد اس کو پڑھنا اور ریڈنگ اینڈ ری ریڈنگ اور پھر اس سے کوئی پیٹرن جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. بالکل سر. اور وہی آپ کی ایز اے ریسرچر جو ہے وہی آپ کی اصل اسٹرینتھ ہے. آپ کس طرح سے اس ڈیٹے کے اندر پیٹرنز آئیڈینٹیفائی, پیٹرنز سمجھ آ گئی ہے نا پیٹرنز کی؟ جی سر Yes. سمجھ آ گئی. ریسرچر جو ہے ڈیٹے کو بار بار پڑھتا ہے, ملٹیپل پڑھتا ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے بھی بار بار اس میں سے میننگ کوئی ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو جب آپ اس سے ڈیٹے کو بار بار پڑھیں گے تو اس سے آپ کے پاس کچھ پیٹرنز جو ہیں وہ الٹیمیٹلی مل جائیں گے. وہی ہے آپ کے پیٹرن جو ہیں وہ رپورٹ کرنے ہوتے ہیں. بالکل اب ٹھیک ہے سر. یہاں تک پہنچنے کے لیے, یہ ٹیبل کریٹ کرنے کے لیے این ویو کے اندر بڑے ہی ٹیکنیکل وے سے آپ پہنچتے ہیں کہ آپ پہلے ڈیٹا امپورٹ کرتے ہیں, اس کے اندر کوڈنگ کرتے ہیں, کوڈنگ کرنے کے بعد آپ اس کے کیسز بناتے ہیں, کیسز بنانے کے بعد کیسز کلاسیفیکیشن اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, پھر آپ جا کے اس کے فریم ورک میٹریسز بناتے ہیں,